نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی جواب۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی تلاوت کے حقیقی فیض و برکات سے وہی مستفیض ہوتا ہے جو اس کو یکسوئی اور پیار سے تلاوت کرے، گویا کہ وہ اپنے رب سے محو گفتگو ہے اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے آنے والے پیغامات کو سن رہا ہے۔ سیدنا سہل بن عبداللہ الدستوری رحمہ اللہ کسی ویران جنگل میں رہتے تھے۔ کچھ عقیدت مند ملاقات کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضرت، اس ویران جنگل میں آپ کے دن اور آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا، میں اکیلا نہیں رہتا، نہ ہی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے ذریعے اللہ جل شانہ سے باتیں کر لیتا ہوں، اور جب اپنے رب کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے رب جل شانہ کا کلام سن لیتا ہوں۔ بوریت تو وہ محسوس کرے، تنہائی سے تو وہ ڈرے جو اکیلا ہو۔ لوگ اللہ کی مخلوق سے باتیں کر کے اپنی طبیعت کے بوجھل پن کو دور کرتے ہیں، تو جس کے شب و روز خود اللہ سے باتیں کرنے میں گزرتے ہوں، وہ کیسے تنہائی محسوس کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہر وقت اللہ کے قرب کی کیفیت میں مست رہتا ہے۔ اسے ڈر نہیں لگتا، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے حقیقی فیض و برکات سے وہی مستفیض ہوتا ہے جو یکسوئی اور پیار سے اس کی تلاوت کرے اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے آنے والے پیغامات کو سن رہا ہو۔ لیکن یہ کیفیت دوسری صورتوں کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران نسبتاً آسان ہو جاتی ہے اور اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت انسان نہ صرف تلاوت کے ذریعے اللہ جل وعلا کے پیغامات کو حاصل کرتا ہے، بلکہ اس سورت کی تلاوت کے ذریعے وہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اور اللہ جل وعلا کی جانب سے ایک ایک آیت کی تلاوت پر جو خاص جواب ملتا ہے، اس جواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کی رہنمائی کے لیے لفظ ب لفظ بیان کر دیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ جل وعلا کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ تو باقی صورتوں کی تلاوت پر بھی جو جواب ملتا ہے اسے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر و ترجمہ جانتے ہیں، وہ جو تلاوت کرتے ہیں، جو آیتیں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی خصوصیت یہی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت پر اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے جواب کو ہر خاص و عام کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ اب کس قدر محرومی ہے اس شخص کے لیے جو ہر روز نماز میں اور غیر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلاوت پر اللہ کی جانب سے آنے والے جواب کو بھی بیان کر دیا ہے، لیکن اس غافل اور نادان کو آج دن تک یہ موقع ہی نہیں ملا کہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جب میں سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، تو اللہ کو پکارتا ہوں، تو اللہ کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ تو سماعت فرمائیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین تقسیم کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نصف میرے لیے ہے اور ایک نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ نصف کا مطلب آدھا، یعنی سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی جب بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے،
تو اللہ کیا جواب ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، جب بندہ الرحمن اور رحیم کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے بہت مہربان اور بہت رحیم، بہت رحم کرنے والا، تو اللہ کی جانب سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اللہ کی جانب سے آنے والے اس پیار بھرے پیغام کو برغور کیجیے اور اسے زبانی یاد کر لیجیے کہ آج کے بعد جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے ہم، تو اللہ جل شانہ کی جانب سے آنے والے اس جواب کا تصور کرتے ہوئے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کیفیت سے لطف و سرور حاصل کریں گے. کس قدر پیار سے اللہ ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندہ یا میری بندی میری حمد بیان کر رہا ہے. اثنا علی عبدی، ارے دیکھو میرے فرشتوں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذْ قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سبحان اللہ. جب بندہ کہتا ہے فَإِذْ قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ قال هذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اب یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ میرا بندہ ہے اور اب یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب یہ جو بھی مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئے کا یعنی نہ گمراہوں کا. تو اللہ کی جانب سے پھر جواب آتا ہے. اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے ھذا لی عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا اسے دیا گیا. میرے بھائیوں اور بہنوں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور اسے ذہن نشین کر لیجئے. اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے اس جواب کو بھی بار بار سنیں اور اس کے مفہوم کو ذہن نشین کر لیجئے. دیکھیں کہ جب ایک عبد اپنے معبود کی جانب سے آنے والے جواب کو جان لیتا ہے اور اسے روحانی طور پر لطف اندوز ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ جل وعلا کے سے روحانی طور پر ہم کلامی کی وجدانی کیفیت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے.